تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہو، جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں. ہم اپنے برے اعمال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے گا یقیناً اس نے بڑی مراد پالی. حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہے، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے. خبردار اے لوگوں، مرنے سے پہل اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور مصروف ہونے سے پہل نیک اور اچھے کاموں کی طرف جلدی کر لو. اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر اور پوشیدہ و برملا صدقہ و خیرات کرنے سے اس سے اپنا تعلق جوڑ لو. یقیناً ایسا کرنے سے تمہیں رزق کو اجر و ثواب اور مدد و حمایت سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اور یاد رکھو، بے شک مومن دو خوفوں کے مابین زندگی گزارتا ہے. ایک تو گزشتہ زندگی کا ڈر ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کرنے والا ہے، اور دوسرا آنے والی باقی زندگی کا خوف ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ سنانے والا ہے. تو بندوں کو اپنے نفس کے لیے، دنیا سے اپنی آخرت کے لیے، اور جوانی میں بڑھاپے سے پہلے اور زندگی میں موت سے پہلے کچھ حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد تو توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مسلمانوں، تمہارے مال و اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ جو ایسا کریں گے وہ بڑا خسارہ پانے لوگ ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ للہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بابرکت اور حمدیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے. اور سب سے زیادہ اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مومنوں کے ساتھ رہو. اے مسلمانوں، یاد رکھو، 3 ایسی عظیم خوبیاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا. عمل خالص اللہ کے لیے کرنا،
حکمرانوں کو نیک صلاح دینا اور ان کی خیر خواہی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ جماعت کی دعائیں ہمیشہ انہیں اپنے حراس میں رکھتی ہیں. سو جس کی ساری ٹینشن اور فکر صرف آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس حقیر اور مجبور ہو کر آتی ہے. اور جس کی ساری ٹینشن صرف دنیا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے، فقر و فاقے اور غربت کو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اور دنیا سے اسے صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہو. چنانچہ آدمی کو حق کا علم ہو جانے کے بعد اس کے اظہار سے لوگوں کا خوف ہرگز منع نہ کرے. ارشاد باری تعالیٰ، تمہارے اعمال و اولاد تو صرف تمہاری آزمائش ہے، جبکہ بہت بڑا اجر و عظیم تو بہت بڑا اجر و ثواب تو صرف اللہ کے پاس ہے. چنانچہ حتی المقدور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اہل اللہ خرچ کرتے رہو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جسے اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. اگر تم راہ اللہ خرچ کر کے اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بڑا بردبار، پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا اور زبردست حکمت والا ہے. اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی سارے مخلوق سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. سو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی ہیں. قیامت تک اور رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں اور درود نازل فرما. اے اللہ، تمام صحابہ پر، بالخصوص عشرہ مبشرین بالجنہ پر اور بدریوں اور اہل رضوان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور جو ان کے قیامت تک پیروکار ہیں ان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما. اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما. شرک اور اہل شرک کو دلیل کر اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر. اے اللہ، اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا. اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے ذمہ داران کی اصلاح فرما اور ہم پر ان لوگوں کو حکمران بنا جو تجھ سے تیری مخلوق کے بارے میں ڈرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے حاکم کو اپنی رہنمائی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما اور اسے نیک اور صالح مخلص مشیر عطا فرما جو اس کے تیری رضا اور بھلائی کے کاموں پر رہنمائی اور مشورہ دے. اس کے تمام بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرما. اے اللہ، ہماری کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہماری حق پر قدموں کو ثابت فرما اور ہماری دشمنوں کے خلاف مدد فرما. یا اللہ، جو تیرے دوستوں کے مخالف ہیں اور تیرے دین کے روکنے والے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ، بیت المقدس کو آزاد فرما اور اس کے باسیوں کو امن سکون نصیب فرما، ان کی مدد فرما. اور یہود غاصب یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد فرما. یا اللہ، اسلام اور اہل اسلام کی مدد سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے. اے اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، پہلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو بخش دے. اللہ، تم ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما. ہمیں اپنے نفسوں کے ایک لمحے کے لیے بھی سپرد نہ کرنا. یا رحمان رحیم، اے اللہ ہمیں معاف کر، ہم پر رحم کا تو ارحم الراحمین ہے.
اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ تمہیں بات کرتا ہے شاید تم اللہ کی بات کو قبول کر لو، اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں پر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔